بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وکامل الفکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے روح کسے کہتے ہیں، آخر روح کا راز کیا ہے۔ تو آج ہم روح کا عرفانی خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روح ایک جسم لطیف کا نام ہے، اس میں لطافت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روح سے اپنا تعلق بتا دیا ہے، اپنی طرف روح کو منسوب کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روح کے تعلق سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا خلاصہ ان کے سامنے کیا تھا۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور یہ جب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لفظ روح پر جب غور کرا جائے، یعنی اہل تصوف کے نزدیک لفظ روح پر جب آپ غور کریں گے تو روح کے بھید کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی نام میں ہی پوشیدہ بات چھپی ہوئی ہے۔ لفظ روح میں 3 حرف ہوتے ہیں، یعنی رے، واو اور ہے۔ تو رے سے رب ہوتا ہے، واو سے وہی ہوتا ہے، اور ہے سے ہے ہوتا ہے، یعنی روح کا مطلب ہی ہے کہ رب وہی ہے۔ روح کا مطلب یہی ہے کہ رب وہی ہے، یعنی انسان کے جسم کا رب اس کی روح ہے، جو جسم کی ربوبیت کرتی ہے، اور تمام روحوں کا رب اللہ ہے، اس لیے اسے رب الارباب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا، آپ کا جسم تیار فرمایا تھا، مکمل ہونے کے بعد فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے فرمایا جب میں وجود خاکی میں اپنی روح پھونک دوں تب آپ سجدے میں گر جانا۔ جب جسم خاکی میں اللہ کی روح داخل ہو گئی تب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ وجود خاکی میں روح داخل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تالو سے روح کو وجود آدم میں داخل کرتے فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، یعنی جب ہم نے آدم کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لایا اور اس پیکر میں اپنی نورانی روح پھونک دی تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب مردہ خاکی جسم میں جان آ گئی، جو اندھا بھی تھا، بہرا بھی تھا، گونگا بھی تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب روح داخل ہونے کے بعد اندھا دیکھنے لگا، بہرا سننے لگا، لنگڑا چلنے لگا، لولا پکڑنے لگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح کی عظمت کو بتانے کے لیے تمام فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا،
تاکہ پتہ چل سکے کہ انسان کی عظمت والی مرتبے والی چیز انسان کی روح ہے، انسان کے مرتبے کو بلند کرنے والی چیز انسان کی روح ہے۔ جب تک وجود آدم کے اندر روح داخل نہیں ہوئی تھی، سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اب جب آدم کے پتلے کے اندر روح کو داخل فرمایا، اسی وقت سجدہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ روح اللہ کے بہت بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس انسان کے جسم کی موت ہو جاتی ہے، نہ کہ اس روح کی موت ہوتی ہے۔ دراصل جو انسان ہے وہ اس کی روح ہی ہے، اور اس روح کا لباس انسان کا جسم ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تب انسان کی آنکھ موجود ہے مگر وہ دیکھ نہیں پاتا، دیکھنے والا غائب ہوتا ہے۔ انسان کے کان ہوتے ہیں لیکن انسان سن نہیں پاتا کیونکہ سننے والا غائب ہوتا ہے۔ جب انسان کی زبان ہوتی ہے لیکن انسان بول نہیں پاتا کیونکہ بولنے والا غائب ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ پیر تو موجود ہے مگر اس میں حرکت کرنے والا غائب ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا۔ جسم تو موجود ہے مگر جسم حرکت کرنا بند ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جو اصل موجود تھا وہ روح تھی، جب یہ اس سے منتقل ہو گئی، نکل گئی، جسم کو چھوڑ دی تو جسم کی موت ہوئی، روح کی موت نہیں ہوتی۔ روح بقا ہے، روح اللہ کا امر ہے، اسے موت نہیں ہوتی۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخر یہ روح کیا چیز ہے، کیا شے ہے؟ آخر ہے تو بھی کیا ہے یہ جو نہ دکھ رہی ہے مگر اس کے اثرات، اس کے کام دکھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں روح کو جاننے کے لیے روح کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے، اپنے عقل کو، اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں یعنی آپ اپنے اندر اشارہ کر رہے ہو، یہ میں ہوں، تو یہ میں ہوں یہ روح کی طرف آپ کا اشارہ منسوب ہوتا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میں ہوں وہی آپ کی روح ہے۔ آپ اس وقت جسم کو نہیں کہتے یہ میں ہوں، آپ اپنے اندر والی ذات سے، آپ اس روح سے مخاطب ہو رہے ہو۔ جب آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی تو وہ جسم کو نہیں روح کو خوشی ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں غم میں ہوں تو آپ کو غم جسم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو غم ہے وہ آپ کے جسم کو نہیں آپ کے روح کو محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں تو تکلیف آپ کے جسم کو نہیں آپ کے روح کو محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں ناراض ہوں تو ناراض آپ کا جسم نہیں آپ کی روح ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی خوشبو سونگھ رہے ہو تو یاد رکھنا اس خوشبو کی محسوسیت آپ کا جسم نہیں بلکہ روح ہی کر رہی ہے۔ یہ تمام جو محسوسیت ہوتی ہے وہ روح میں ہی موجود ہوتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر جسم میں روح نہ ہو تو یہ سارے احساسات بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے احساسات روح میں ہی موجود ہوتے ہیں جو جسم میں آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کر رہا ہے مگر جسم نہیں، جسم ایک خالص ایک خاک کا لباس ہے، ایک خاک کا پتلا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم سو جاتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں، تب ہمارا جسم ہمارے قابو سے چلا جاتا ہے، یہی روح کے قابو سے چلا جاتا ہے۔ ہمارا جسم بے سود پڑا ہوتا ہے، بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت روح جسم کو اپنے قابو سے کئی وقت کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ روح کو جسم کی سدھ بدھ نہیں ہوتی کہ جسم کہاں پر پڑا ہوا ہے، کتنے گھنٹوں تک پڑا ہوا ہے، کس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ نہ وہ سونگ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، کیونکہ اس کی روح نے جسم کو کئی وقت کے لیے بے سودی کے عالم میں رکھ دیا ہے، اپنے قابو سے باہر رکھ دیا ہے۔
تو اس وقت جو احساس تھا، اس وقت جو محسوسیت تھی وہ روح کی تھی، جسم کی نہیں تھی۔ جب ہم سوتے ہیں تو جسم کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ روح اپنے قابو سے جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ جو ہونے کا احساس رکھتے ہو، اسی احساس کا نام روح ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نیند کے عالم میں جب آپ کی روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی اپنے قابو سے چھوڑ دیتی ہے، اپنے کنٹرول سے چھوڑ دیتی ہے، اس وقت آپ کو جسم ہونے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے جو ہونے کا احساس ہوتا ہے نا، اسی کا نام روح ہے۔ جسم سو جاتا ہے مگر روح نہیں سوتی۔ روح تو آپ کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے، اسی لیے روح خدا کا امر ہے، خدا کے امر میں سے ہے۔ یہی روح، اسی روح میں بہت بڑی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ اس کے ایک حکم سے، ایک قابو سے انسان کا وجود بولنا شروع ہو جاتا ہے، انسان دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے تمام حواس خمسہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک یہاں پر نقطہ کھول رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سماعت فرمائیے۔ آخر یہ روح ہے تو بھی کیا؟ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روح خدا کا ایک حکم ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ تو وجود میں جا اور جو میں تجھے کام دیا ہوں وہ کر کے آ۔ یہ حکم ہم تک پہنچ گیا۔ روح ایک خدا کا حکم ہے، اسی حکم سے ہم دیکھ رہے ہیں، روح کے حکم سے ہم سن رہے ہیں۔ یہ روح خدا کا ایک حکم ہے جو جسم پر دیا گیا ہے، تو جسم صحیح طریقے سے چل رہا ہے، بول رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ جسم میں حرکت و برکت پیدا ہو گئی ہے، جسم میں حرکت و کثرت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے روح کو حکم دیا، حکم دیتے ہی وجودوں کے اندر آ گئی، اور وجود اب حرکت میں ہے، کثرت میں ہے، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں۔ عقل، فہم، علم، معلومات، تعلیم، جانتا پن، ہے پن، میں پن، یہ تمام کیفیت یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اور روح ہی ایک اللہ کا ایک حکم ہے۔ اس حکم سے یہ خاکی پتلا چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، پھر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بول رہا ہے، محسوس کر رہا ہے۔ اسی روح میں بہت ساری طاقت و توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، مگر اس روحانی قوت کو حاصل کرنے والے اولیاء کاملین تھے۔ جو کام جنات نہیں کر سکتے وہ انسان کی روح کر سکتی ہے، جو کام فرشتے نہیں کر سکتے وہ کام انسان کی روح کر سکتی ہے۔ اور اس کا خلاصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا ہے۔ جو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، جو تخت سلیمان تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو یہاں پر حاضر کیا جائے۔ وہاں پر تو جناتوں کے سردار بھی آئے تھے، انہوں نے بھی وقت مانگا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم اتنے وقت میں اس تخت سلیمان کو یہاں پر لا دیں گے۔ مگر آپ کا ایک وہاں پر غلام تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس غلام نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس تخت سلیمان کو یہاں پر حاضر کروں گا، اور یقیناً پلک جھپکتے ہی انہوں نے تخت سلیمان کو وہاں پر حاضر کیا، کیونکہ وہ روح کے عرفان کو جانتے تھے، روح کی معرفت کو جانتے تھے، روح کے راز و نیاز کو جانتے تھے، ان کے پاس علم روح موجود تھا۔ تو جو کام جنات نہیں کر سکے، جناتوں کا قافلہ نہیں کر سکا، وہ انسان نے کر دیا، انسان کی روح نے کر دیا۔ تو اولیاء کاملین کے پاس بھی وہی علم ہوتا ہے، روحانی علم ہوتا ہے، روحانی قوت ہوتی ہے، روحانی توانائی ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے بڑی بڑی کرامتیں ہو جاتی ہے۔ اللہ نے روح کے اندر بہت سارے راز و نیاز رکھے ہیں۔ اگر روح اپنے عرفان سے، اپنی معرفت سے، اپنے راز و نیاز سے واقف ہو جائے تو روح کے عرفان کا نام ہی اللہ کا عرفان ہے۔
یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس راز کو، اس نقطے کو کھول دیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے جانا خود کو اسی نے جانا خدا کو، یعنی جس نے جانا اپنی روح کو اسی نے جانا اللہ کو۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو میں بول رہے ہیں، میں بول کر پکارتے ہیں، یہ میں ہوں، میں اچھا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اصل میں یہ میں سے مراد ہی آپ کی روح ہے۔ جب میں کہتے ہو اس وقت جو احساس ہوتا ہے اسی احساس کا نام روح ہے، وہ جسم کا احساس نہیں ہے۔ جسم تو مردہ ہے اور وہ تمام احساسات روح کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روح ہمیشہ بیدار رہتی ہے۔ روح نور سے بنی ہوتی ہے اور اسے نور میں رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ آدم کے پتلے میں داخل ہو جائے تو روح آدم کے پتلے میں داخل ہو کر پھر دوبارہ باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، اس میں تو اندھیرا ہے، اس میں تو ظلمت ہے۔ اے میرے رب، میں تو تیرے پاس تیرے نور میں موجود تھی، تو مجھے نور میں رہنے کی عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشانی آدم پر اپنا نور رکھا، نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آدم کے پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا اور پھر روح کو دوبارہ حکم کیا گیا تو روح خوشی سے آدم کے پتلے میں داخل ہو گئی۔ آج بھی جب ہم عبادت و ریاضت، غور و فکر کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، روح کے اوپر مشاہدے کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، مراقبوں کی محفل میں، مشاہدوں کی محفل میں، معائنوں کی محفل میں، ذکر و اذکار کی محفل میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اگر تمہارا پیر کامل ہے تو یہ نور آج بھی پیشانی کے اوپر چمکنا شروع ہو جاتا ہے، روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی نور سے انسان کی پیشانی روشن نما ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہ نور آدم کے پیشانی پر موجود ہے، مگر جو بے خبر ہے انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے، جن کے پاس پیر و مرشد نہیں ہے، جن کا کوئی رہبر نہیں ہے، جن کو روحانیت کا علم نہیں حاصل ہوا، جن کو طریقت سے جو وابستہ نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ وہ تو ان کی روح ظلمت میں ہے، اندھیرے میں ہے، ان کی روح نفس کے مقام پر آ کے ٹھہر گئی ہے اور وہ نفس کے اندھیرے میں ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس نور کو دو جگہ پر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ جب نیند میں رہیں گے، خواب میں رہیں گے، تو اس وقت جب روح اپنے جسم کو قابو سے چھوڑ دیتی ہے تب انسان کی پیشانی پر وہ ایک تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اور دوسری مراقبے کی حالت میں جب ہم ہمارے وجود کے اوپر مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، روحانی مراقبہ کرتے ہیں، اپنی روح کی گہرائیوں میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ انسان کی پیشانی پر یہ نور چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے روح کو نور سے تعمیر کیا ہے۔ نور میں رہنا، روح کی نسبت ہی اللہ کے نور سے ہے اور اللہ کے نور سے ہی روح کا تعلق ہے۔ اب اللہ نے اس نوری روح کا مقام جسم میں رکھا ہے۔ تیرے تن میں ہے نوری ستارہ، ذکر ہو ہے اس کا گزارا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے روح کو نور سے تعمیر کیا ہے۔ نور میں رہنا روح کی نسبت ہے، روح کی نسبت ہی اللہ کے نور سے ہے، اللہ کے نور سے ہی روح کا تعلق ہے۔ اب اللہ نے اس نوری روح کا مقام جسم میں رکھا ہے اور اسے ایک مثال سے قرآن مجید فرقان حمید میں پیش کیا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی 35ویں آیت میں اللہ نے اس کی مثال پیش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں آیت نمبر 35 کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے، قریب اس کا تیل بھڑک اٹھے اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر تاک، چراغ اور روشنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاک سے مراد انسان کا خاکی جسم اور انسان کا جو دل ہے وہ ایک چراغ ہے، اور جو لو ہوتی ہے، جو لو جل رہی ہے، روشن ہو رہی ہے، وہ روح ہے، اور چراغ کے اوپر جو کاچ لگا ہے جسے ہم جار یا چراغ نہ بجھنے والا ایک ایسا کور ہوتا ہے، اکثر ہم فانوس میں دیکھتے ہیں، یعنی چراغ کے اوپر کا جار کو کاچ نما ہوتا ہے، وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اب اگر اس کاچ نما جار پر سیاہ پن آ جائے، کاربن لگ جائے، تو اس چراغ کی روشنی باہر نہیں آ پاتی۔ اب جو انسان کا نفس ہے وہ روح کو دنیا کی لذتوں میں دنیا کی طرف، ظلمت کی طرف منسوب کرواتا ہے، یعنی روح کے روشنی کی جو لہر ہے وہ خدا کے نور سے نہیں ملتی، روح کے روشنی کی جو کرنیں ہیں وہ اللہ کے نور سے نہیں ملتی، وہ نفس پر ہی اٹک جاتی ہے، کیونکہ انسان دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی خواہشات میں مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نفس اس کے روح کو ظلمت میں لا رہا ہے، اب وہ نور سے ظلمت کی طرف لاتا ہے، اور وہ علوی سے سفلی کے مقام پر آ جاتی ہے اس کی روح، یعنی اعلیٰ سے ادنا مقام پر وہ اس کی روح آ جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیر کامل مرید کے روح پر اور روح کے جو اعضاء ہے، یعنی انہیں لطائف کہتے ہیں، ان لطائف پر توجہ خاص عطا فرماتا ہے۔ مرید کا نفس پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، مرید نفس کی ظلمت سے روح کے نورانی دائرے کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اور وہ مرید بھی پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو اسے پیر و مرشد سے باطنی فیض ملتا ہے۔ پیر کی روح کی جو روشنی ہے وہ مرید کی روح کی روشنی میں مل جاتی ہے۔ اب جو وہ چراغ پر لگا کاچ نما جار، یعنی نفس پر سے سیاہ کچرا کاربن ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مرید کا نفس پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اندر جو روح کی روشنی ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے دل کے اندر پیر و مرشد کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، مرید کامل ذکر، فکر اور تصور کی پابندی کرتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے ظلمت سے روح کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جیسے جیسے مرید اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، تصور کرتا ہے، تو اس کے روح کا نورانی دائرہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے چراغ کی لو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نور بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چراغ نور علی نور ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرید نور علی نور بن جاتا ہے۔ اور اگر نور کا احاطہ مرید کے وجود میں بڑھنا شروع ہو گیا، نفس پاک ہو گیا، تو اس نور کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ کے نور سے ہو جاتا ہے، پھر وہ مرید پر اللہ کی طرف سے الہامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی روح پر الہامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس روح کے اوپر اللہ کی معرفت کھلنا شروع ہو جاتی ہے، روح کا عرفان کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیر و مرشد کی رہنمائی اگر کامل ہو تو اسے علم لدنی بھی عطا ہو جاتا ہے۔ روح کے اندر لطافت پیدا ہونے سے روح کی لطافت کثافت کو دور کر دیتی ہے، اور بندے کی رہنمائی کا نور اللہ کے نور سے مل جاتا ہے، اور بندہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ سارے اسرار، سارے اثرات انسان کی روح میں ہوتے ہیں۔
پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دراصل روح کیا ہے؟ روح دکھتی کیوں نہیں؟ روح کو کیسے محسوس کرے؟ آج تک جتنی بھی محسوسیت ہم نے محسوس کیے، دراصل وہ روح نے ہی محسوس کیا۔ جسم کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا، نہ جان سکتا ہے، نہ علم رکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا روح میں ہی پایا جاتا ہے۔ جسم تو بے جان ہے، بے جان چیز کیسے کسی کو محسوس کر سکتی ہے؟ آج تک محسوس کرنے والا، علم رکھنے والا، جاننے والا، پہچاننے والا، معلومات رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، فہم رکھنے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا جسم نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف روح ہی تھی، اور وہ روح ہی ہے جو ہر چیز کو محسوس کر رہی ہے۔ انسان کے جو ہوا سے خمسہ ہے، یہ ہوا سے خمسہ جسم کے نہیں بلکہ روح کے ہی ہے۔ روح کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب تک روح ہی سب کچھ محسوس کر رہی ہے۔ جسم تو صرف ایک مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کو، کسی بھی احساسات کو، بلکہ روح ہی زندہ و جاوید ہوتی ہے جو سب کچھ آج تک محسوس کرتے آ رہی ہے۔ آپ کے روح کی شکل آپ ہی کی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ کی روح خاکی جسم میں رہ رہی ہے تو وہ اپنی لطافت کو وجود انسانی میں ڈال کر جسموں کا دیدار کر رہی ہے، اور اس کے ارد گرد وجود بسے ہوئے ہیں تو وہ بھی وجودوں کو ہی دیکھتی ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو روح ہی نظارہ کرتی ہے، اسے کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ اب روح جسموں میں قید ہے تو جسمی نظارہ کر رہی ہے۔ پیر و مرشد روح کو خلافت عطا کرتا ہے، اور روح ہی اللہ کی خلیفۃ اللہ میں سے ہے، مگر روح اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنے مقام کو بھول جاتی ہے، اپنے آپ کی معرفت، اپنے آپ کے عرفان سے دور ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں روح کس لیے آئی ہے، کیا پانے کے لیے آئی ہے، وہ بھول جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرشد کامل بندے کے روح کی پرورش کرتا ہے، روح کو اس کی معرفت بتا کر، اس کے عرفان سکھا کر اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے۔ پیر و مرشد بندے کی روح کو وحدت کی راہ دکھاتا ہے۔ مرشد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ بندے کی روح کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں پر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روح جو ہے وہ نفس کے مقام پر آ کے ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور نفس کے مقام کے اندر لذت رکھی ہوئی ہے، خواہشات رکھی ہوئی ہے۔ اب روح نفس کی اس لذتوں میں، خواہشات میں، لالچ میں کھو جاتی ہے، پھر وہ اپنے مقام کو بھول جاتی ہے۔ اب اس روح کو اپنی حقیقت جاننے کے لیے، خود کی حقیقت جاننے کے لیے بیعت شرط کی گئی ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہے روح کیا ہے، اس کے لیے بیعت فرض ہے۔ اسی کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے، اور جس کو خود کو جاننا نہیں ہے، جس کو خود کے عرفان سے آگاہ نہیں ہونا ہے، اسے کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جسم روح کی مربی ہوتی ہے، اور جو ہم میں کر رہے ہیں وہی روح ہے۔ جس طرح ہم نے جسم کو پاک رکھے ہے، اسی طرح روح کو بھی پاک رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ روح اپنے پیر کے تصور سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے تصور میں دنیا، دولت، خواہشات آئیں گی تو نفس دنیا کے تصور سے طاقتور بن جاتا ہے، اور روح ناپاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روح دنیاوی خواہشات میں آ کے نفس کے ساتھ ٹھہر جاتی ہے۔ یہاں پر تصور کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ طریقت کے اندر آنے کے بعد پیر و مرشد اپنے مریدوں کو، سالکوں کو، طالبوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کا تصور کریں، کیونکہ مرشد کا ایک تصور مرید کو ہزاروں گناہوں سے بچاتا ہے، ہزاروں غلط خیالوں سے بچاتا ہے، ہزاروں برے تصورات سے بچاتا ہے۔ اگر مرشد کا تصور نہ ہو
تو بندہ دنیاوی تصورات میں کھو جاتا ہے، لذتوں میں، خواہشات میں، لالچ میں، شہوت میں، تمام برائی والے تصور میں کھو جاتا ہے۔ اسی لیے طریقت کے اندر پیر و مرشد کا تصور بہت ہی ضروری ہے۔ اس نقطے کو بھی کئی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تصور کیوں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہاں پر ایک مختصر سے نقطہ یہاں پر کھلاؤں تصور کا۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو تصور کا اصل راز بتاؤں گا۔ روح پاک کیسے ہوتی ہے؟ روح پاک ہونے کے لیے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کا تصور، پیر و مرشد کے تصور سے، پیر و مرشد کی سچی محبت سے، فنافی شیخ سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی روح انسانی ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے روحیں موجود ہوتی ہے، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی اور روح انسانی۔ ان میں سب سے بڑا مقام روح انسانی کا ہوتا ہے، اور انسان یہ تینوں مقام سے گزرا ہے، اور روح انسان کے مقام کو حاصل کی ہے۔ اسی لیے روح انسانی کا نام ہی انسان ہے۔ پیارے عزیز دوستو اور بزرگوں، روح کا تعلق عرش سے ہوتا ہے، جسم کا تعلق فرش سے ہوتا ہے۔ جسم کو زمینی مٹی سے بنایا گیا ہے، روح کو اللہ کے نور سے بنایا گیا ہے۔ اب جس کا جو وطن ہے وہ وہی مل جاتا ہے۔ جب انسان کا وجود روح چھوڑ دیتی ہے تو اس وجود کو دفنایا جاتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، تو اس بندے کے جسم کو دفنایا جاتا ہے، اور دفناتے وقت جب مٹی دیتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ جب خاکی جسم کو خاک میں ملایا تب تمام لوگ مٹی دیتے وقت یہ پڑھتے ہیں کہ جہاں کی مٹی وہیں پر اور اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب انسان کی روح منتقل ہو جاتی ہے، روح کا تعلق عرش سے ہے، اور جب روح عرش پر نکل جاتی ہے تب کہا جاتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی روح اللہ کی ہی ہے، اللہ کے ہی نور سے ہے، اور اسی روح کو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی روح کا تعلق اللہ کے نور سے ہے تو روح کو وہی نور میں جا ملنا ہوتا ہے۔ جسم تو خاک سے بنا پتلا ہے تو وہ خاک میں ہی مل جاتا ہے۔ اللہ نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور جسم خاک کو خاک کی طرف منسوب کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستو اور بزرگوں، روح ایک نور ہے۔ اب نفس کا قبضہ روح پر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو روح میں سیاہ پن آ جاتا ہے، روح میں ظلمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر نفس کی ظلمت کو مٹانا چاہتے ہو تو پیر و مرشد سے تعلیمات لینی ہوں گی۔ روح ایک سفید ورق کی طرح ہوتی ہے۔ جب دنیا میں روح آئی تھی تو سفید ورق کی طرح آئی تھی۔ نفس کی گندگی سے اس سفید رنگ پر سیاہ رنگ چڑھ گیا۔ اگر اس سیاہ رنگ کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو، پھر سے سفیدی میں رنگ رنگنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا آپ کو پیر و مرشد کی محبت میں رنگنا ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت میں آپ کو رنگنا ہوگا۔ تب جا کے آپ کی جو روح سفیدی میں آئی تھی وہ پھر سے دوبارہ سفید ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نفس کی گندگی اور نفس کا سیاہپن اس کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو اور بزرگوں، جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح روح کے بھی اعضاء ہوتے ہیں، اور روح کے اعضاء کو لطائف کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، اور یہ 7 اعضاء ہوتے ہیں۔ جو پہلا ہوتا ہے وہ قلب ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ لطیفہ روح ہوتا ہے، روح نہیں بلکہ لطیفہ روح، یعنی روح کا ایک پارٹ۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ سری ہوتا ہے،
اس کے بعد خفی ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے اور انا ہوتا ہے۔ یہ روح کے اعضاء ہوتے ہیں۔ اگر ان کی پرورش کرنی ہے، ان کو نورانی کرنا ہے تو آپ کو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد سے ان لطائفوں کی تعلیمات کو لے کر لطائفوں کو نورانی کرنا ہوتا ہے۔ مرشد پاک ان لطائفوں کے راز و رموز مرید کے سینے پر کھول دیتا ہے، لطائفوں کے عرفان کو کھولتا ہے، ان کی معرفت کو کھولتا ہے، ان لطائفوں کو بیداریت میں لانے کے لیے مشاہدے کرواتا ہے، معائنے کرواتا ہے، ذکر و اذکار کرواتا ہے، مراقبے کرواتا ہے۔ اس کی برکت سے اور اس کی محنت سے انسان کے تمام لطائف روشن ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تمام روح کے اعضاء روشن ہو گئے تو یاد رکھنا آپ کی روح میں اجالا پیدا ہوا، روشنی پیدا ہو گئی۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیر کامل اپنے مرید پر روح کے لطائفوں کے عرفانی اور معرفتی نقطوں کو کھول دیتا ہے۔ جب مرید لطیفوں کے اور روح کے عرفانی رمز کو حاصل کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، روحانیت میں کھو جاتا ہے، اسے روحوں کے بارے میں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ روحوں کے عرفانی اور روحوں کے باطنی راز کو جاننا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کو علم روحانیت کہتے ہیں۔ روحوں کے علم کو علم روحانیت کہتے ہیں، جو پیر کامل سے عطا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ تعویذ، پلیتے، جادو، ٹونا، جنات اور عملیات کا کام کرتے ہیں، اسے بھی یہ لوگ روحانیت کہتے ہیں، مگر وہ روحانیت نہیں ہے، وہ تو ایک جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ روحانیت، روحوں کی تعلیمات کو روحانیت کہتے ہیں۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہے، اسی طرح روح کے بھی بے شمار بیماریاں ہوتی ہے۔ روح کی بیماریاں حسد، تکبر، گلہ، غیبت کرنا، ہوس، بغض وغیرہ، یہ سب روح کی بیماریاں ہوتی ہے، کیونکہ روح یہ سب اپنے آپ کو جسم سمجھ کر کرتی ہے۔ روح کو روح کی حقیقت نہیں پتا ہوتی ہے، وہ حقیقت پیر و مرشد کھول دیتا ہے۔ اب یہ روح جب انسان کے جسم میں اللہ کے حکم سے داخل ہوئی تو اپنی حقیقت کو بھول گئی تھی، وہ انسان کے خاکی وجود کو ہی خود سمجھنے لگی تھی کہ یہ خاک کا پتلا ہی میں ہوں، اور اسی لیے اس خاک کے جسم کی نسبت سے جتنی بھی دنیاوی خواہشات تھی، ان خواہشات میں روح اٹک گئی، جبکہ روح کا تعلق مٹی سے بنے جسم سے نہیں، نور سے ہے، مگر وہ نور سے منسوب ہونے کی بجائے خاک کے پتلے کی خواہشات میں الجھنا شروع ہو گئی، اور نفس کا اس پر قبضہ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ روح دنیا کی طرف منسوب ہو گئی۔ اب اگر روح کی حقیقت بتانا ہے تو پیر کامل سے روح کے عرفان کو لینا ہوگا۔ روح کے جو اعضاء ہے، جو لطیفے کی تعلیمات ہے، ان کو لینا ہوگا، لطیفوں کے عرفان کو حاصل کرنا ہوگا، علم روح مرشد سے سیکھنا ہوگا، تب جا کے ہم اس روح کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیر کامل روح کے لطیفوں اور روح کے عرفان کو مرید سالک پر راز و نیاز کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ روحانی ذکر، روحانی مراقبے، روحانی مشاہدے، روحانی مجاہدے اور روحانی معائنوں کی تربیت کرواتا ہے، کیونکہ جس نے روح کو جانا اس نے اللہ کو جانا۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا روح کا مختصر سا خلاصہ۔ اسے آپ سمجھیے، اس پر غور و فکر کیجئے کہ آخر انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے۔ روح میں ذکر ہوں اتارا ہوں، روح میں ذکر ہوں اتارا ہوں، قلب میں شمع ایک جلایا ہوں، نور سے ہو گیا ہوں نورانی، ہر امانت میں سر اٹھایا ہوں، بحر عرفان میں لگا کر غوطہ، راز ہر راز کا میں نے پایا ہوں۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا مختصر سا بیان میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ اس بیان کے اوپر سکون کے ساتھ غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو روح کی حقیقت آپ پر کھل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔